اس آیت کریمہ کے اندر خطاب کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، جیسا کہ بالکل واضح ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات اصل میں یہ ہے، ہم نے اس صورت کے آغاز میں ایک سوال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے کہ آپ کو 11 شادیوں کی اجازت دی گئی، اور اس آیت کریمہ نے اس بات کو بھی ظاہر کر دیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ جس سے مرضی، جیسا اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، آپ نکاح کر سکتے ہیں، جبکہ دوسرے مومنوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے۔ دراصل یہ ایک اعتراض کا جواب ہے جو کفار کی جانب سے کیا گیا، اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آ سکتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیات اس وقت نازل فرمائیں جب آپ کے نکاح میں 4 بیویاں موجود تھیں اور آپ ان کا حق مہر ادا کر چکے تھے۔ ترمذی میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی چیز فرض ہوتی، آپ اس کے ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرتے تھے، آپ اس کو فوراً ادا کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 بیویاں سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ اور سیدہ سودا رضی اللہ عنہن، یہ 4 بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں۔ لیکن معاملہ یہ بنا، جیسا ہم نے اس صورت کی آیات میں پڑھا، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا نکاح بغیر حق مہر اور بغیر گواہوں کی موجودگی کے سیدہ زینب کے ساتھ کر دیا۔ یہ 5واں نکاح جب آپ کا کیا گیا تو کفار نے اس پر بہت زیادہ اعتراض کیا، اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی ایسی کوئی بات آ سکتی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی خصوصیت کو ظاہر کر دیا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ شریعت میں کچھ کام ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہیں، تو ایسی صورت میں ایک کافر کے منہ سے یہ بات ملتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ نے تمہارے لیے پھر 2 شریعتیں نازل کی، ایک تمہارے نبی کے لیے اور ایک تمہارے لیے۔ اس کا جواب میرا بھائی کچھ یوں ہے کہ نبی میں اور عام انسان میں بہت سارا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، عام انسان کا خواب وہی نہیں ہوتا۔ نبی جہاں پر فوت ہوتا ہے وہ اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے۔ یہ نبی کی 2 خصوصیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات ہیں جو عام طور پہ ہم سب کو معلوم ہیں۔ اعمال کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بھی نبیوں کی خصوصیات ہی ہوتی ہیں، جیسے کہ تہجد امت پر فرض نہیں ہے، نفل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ علماء کے بہتر قول کے مطابق آپ پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام مسواک لازمی کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کچا پیاز اور کچا لہسن نہیں کھایا کرتے تھے۔ ہمیں تو اجازت اس حساب سے ہے کہ کھا کر اس کا اثر زائل کر لیں تو پھر آپ جو ہے وہ اس کو استعمال کر لیں اور مسجد کے اندر آ جائیں، جو بھی معاملات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ استعمال کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ نبی کی وہ خصوصیات ہیں جو عام لوگوں کو عطا نہیں ہوتی۔ اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی خصوصیت کو اس آیت کریمہ کے اندر ظاہر کر دیا۔ اعتراض یہ تھا کہ وہ جو مومن لوگ ہیں ان کو 4 نکاحوں کی اجازت، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 بیویاں گھر میں بٹھا کر 5ویں بھی لے آئے ہیں، تو اس کے اوپر اعتراض کیا گیا۔ اللہ رب العالمین اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے حق مہر آپ ادا کر چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 شادیاں کی۔
اور آپ کی وفات کے وقت آپ کی 9 بیویاں زندہ تھیں، بقایا 2 وفات پا چکی تھیں جن میں سیدہ خدیجہ اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا۔ یہ 2 عورتیں وفات پا چکی تھیں، بقایا 9 کی 9 زندہ تھیں۔ اللاتی آتیت اجورہن، یہ وہ بیویاں ہیں جن کے حق مہر آپ نے ادا کر دیے، جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیا، سیدہ ام سلمہ، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ، اور بعض روایات کے مطابق سیدہ جویریہ اور سیدہ صفیہ کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ ان کا حق مہر بھی آپ نے ادا کیا۔ سیدہ صفیہ اور سیدہ جویریہ یہ دونوں یہود کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، قیدی بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو آزاد کیا اور ان کی خاندانی وجاہت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ دونوں قبائل کے سرداروں کی بیٹیاں تھیں۔ سیدہ صفیہ جو تھیں وہ حیی بن اخطب جو بنو قریظہ کا سردار تھا اس کی بیٹی تھی، اور سیدہ جویریہ بنت حارث یہ حارث کی بیٹی تھی جو بنو مستلق کا سردار تھا۔ یہ خاندان میں اپنے مرتبے میں اپنے قبیلے میں سب سے بڑی تھیں، تو ان کی وجاہت کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آزاد کیا، ان کی آزادی کو ان کا حق مہر ٹھہرایا اور دونوں کے ساتھ آپ علیہ السلام نے نکاح کر لی، جس کا مسئلہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ 3 قسم کی عورتوں کو اللہ نے آپ کے اوپر حلال کیا ہے۔ پہلی وہ جن کے حق مہر آپ نے ادا کر دیے، دوسری وہ جو مال غنیمت میں آپ کو مل گئی، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ، جو عورتیں اللہ نے آپ پر لوٹا دی۔ یہاں پر یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ عام طور پہ پوری دنیا کے اندر جو بھی وسائل ساز و سامان موجود ہے وہ مسلمانوں کا ہی ہے، کسی کافر کی ملکیت نہیں۔ اس وقت کفار جس زمین کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں وہ دراصل مسلمانوں کی زمین، کفار جن وسائل سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں وہ در حقیقت مسلمانوں کے وسائل ہیں۔ مسلمان جب ان پر حملہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، یا کافر اپنی شکست تسلیم کر کے جزیہ دیتے ہیں، تو وہ اصل میں مسلمانوں کی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ مسلمانوں کو لوٹا دیتا ہے، مسلمانوں کو وہ واپس مل جاتی ہیں۔ عام طور پہ ان کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، مال فے بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے مما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، جو آپ کی لونڈیاں جو مال غنیمت میں سے اللہ آپ کے اوپر لوٹا دے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ یہاں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لونڈی خرید لیتے ہیں، عام طور پہ یہ 2 معاملات ہوتے تھے، یا تو انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی یا یہ مال غنیمت میں ملا کرتے تھے، تو یہاں پر اللہ نے مال غنیمت میں ملنے والوں کا ذکر کیا ہے، خریدنے والوں کا ذکر نہیں کیا۔ اگر آپ کوئی لونڈی خرید لیتے ہیں تو کیا وہ آپ کے اوپر حلال ہوگی؟ اکثر اہل علم کا موقف یہی ہے کہ وہ آپ کے اوپر حلال ہی ہوگی، کیونکہ یہاں پر اللہ صرف خصائص ذکر کر رہے ہیں، خصوصیات ذکر کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے، اس کو اصطفاء کہا جاتا ہے فقہ کی زبان میں، کہ نبی یا لشکر کا امیر جو ہے وہ اپنے لیے کسی چیز کو خاص کر لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ اس حوالے سے سب سے بڑھ کر آپ نے سیدہ صفیہ اور سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہما سے نکاح کیا اسی حق کی بنا پر اور اللہ کی اس اجازت کی بنا پر۔ اگلی جو آخری صورت اللہ نے بیان فرمائی کہ آپ کے لیے یہ عورتیں بھی حلال ہیں، وہ ہیں آپ کے چچاؤں کی بیٹیاں، آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں۔ ہاں ان کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے اللاتی ہاجرن معک، وہ آپ کے قریبی رشتہ داروں کی ننیال اور ددیال میں سے ہیں اگر، لیکن آپ نکاح اس سے کر سکتے ہیں جس نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی سیدہ ام ہانی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بہن، اس کو اللہ کے رسول نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ بعد میں جب یہ آیات نازل ہوئیں، ام ہانی نے ان آیات کو سنا
تو کہنے لگی ہیں اللہ کے رسول اب تو ہمارا نکاح ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں نے تو آپ کے ساتھ ہجرت ہی نہیں کی۔ سیدہ ام ہانی نے ہجرت نہیں کی تھی۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن نے یہاں پر غلطی کی ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ تو کسی عورت نے ہجرت کی ہی نہیں، آپ نے تو ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کی ہے، آپ کے ساتھ تو کوئی عورت تھی ہی نہیں۔ تو مراد میرا بھائی یہاں پر یہ ہے کہ جو ہجرت کے معاملے میں آپ کے ساتھ رہیں، ہجرت کے معاملے میں جو عورتیں آپ کے ساتھ رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں سے ہوں یا ددھیال میں سے ہوں، آپ کے لیے جائز ہے، آپ ان کے ساتھ اپنا نکاح کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیے، یہاں پر ماموں اور خالاؤں کا ذکر ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے اپنے ماموں یا اپنے خالہ کی بیٹی سے نکاح کیا ہو، کیونکہ ان کا تاریخ میں سیرت کی کتب میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ زیادہ سے زیادہ اگر ملتا ہے تو بنو زہرہ کا ملتا ہے، یہ پورا قبیلہ، اس پورے قبیلے کو اللہ کے رسول کا کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول کے ماموں کا قبیلہ ہے، بس اتنا ذکر ملتا ہے۔ بنو زہرہ میں آپ کا کوئی بھی نکاح ثابت نہیں۔ یہاں پر جو دوسرا نقطہ سمجھنے کا ہے کہ اللہ نے جو اصل قید یہاں پر لگائی ہے کہ آپ کی جو کزن ہے، یعنی چچا کی بیٹی ہو یا پھپھو کی بیٹی ہو، ماموں کی ہو یا خالہ کی ہو، ہے تو وہ آپ کی کزن لگتی ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہجرت کے معاملے میں آپ کے ساتھ رہی ہو۔ اصل مسئلہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر کزن میرج کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ سائنس میڈیکل کے نام کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس طرح کزن میرج کریں گے تو بہت ساری انہیریٹنس ہوگی، موروثی بیماریاں ہوں گی جو بچوں کے اندر آ جائیں گی، اور اس سے پہلے کئی ایک ٹیسٹ اور دوائیاں جو جوڑے کو کھلائی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کزن میرج کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کر لیجئے، وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ، آپ کے چچاؤں کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، آپ کی ماموں کی بیٹیاں۔ اللہ رب العالمین نے سارے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی ہے، جو بیماری ہونی ہے وہ کسی اور سے نکاح کر کے بھی ہو جانی ہے، اور جو نہیں ہونی، جو اللہ نے نہیں لکھی، وہ کبھی بھی نہیں ہونی۔ یہ بندے کا اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے سارے مسلمانوں کو کہ وہ کزن میرج کریں یا کزن کے علاوہ کسی اور سے اپنی شادی کریں۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے، بقایا انشاءاللہ ہم اس کے متعلق کل تفصیل سے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔